فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی سامعین، گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہر 15 دن کے حساب سے چلنے والا ہمارا یہ درس قرآن ماہ رمضان کی وجہ سے اس میں تاخیر ہو گئی کہ رمضان المبارک کی مصروفیات اور عبادات کے سلسلہ میں اسے مؤخر کر دیا۔ اب دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے جہاں تک ہمارا سبق پہنچا تھا اسی سے آگے شروع کر رہے ہیں، یعنی سورۃ البقرہ کے رکوع
رکوع نمبر 10 سے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 211 سے۔ اس سے پچھلے رکوع میں حج کے مسائل اور احکامات کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا تھا آپ حضرات کے سامنے، اور اس ضمن میں حج کی جو اقسام اور ان کی ادائیگی کا طریقہ، اور پھر حج کے دوران ملنے والے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، اور ان ساری چیزوں کو تفصیل سے عرض کیا۔ اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ اہل ایمان دین اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، یہ نہ کرو کہ مطلب کی بات ہو تو مان لو، اور جب اپنے ہی خلاف کچھ نظر آئے تو ایسا نہ کیا جائے کہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی بجائے دین اسلام کو ہی چھوڑ دیا جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آج کی آیت کریمہ سے اس بات کا ایک نمونہ پہلے انبیاء کرام کی امتوں میں سے ایک جو ہے وہ بیان فرمایا کہ جیسے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کرام ان کی امتوں پر کافی انعامات کیے، اور انہوں نے پھر ان انعامات کی قدر نہ کی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، تو سو میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، اور پھر عذاب بھی ایسا کہ پھر ان کی دنیا کا مال و دولت سو انہیں بچا نہ سکا، اور ساتھ میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی یہ سبق دیا اور درس دیا کہ اگر آپ نے بھی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی طرف اپنی نعمتیں بھیجی ہیں، اگر آپ نے ان کی قدر نہ کی تو پھر تمہیں بھی میں اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ تو یہ نمونہ بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے کی ایک بڑی وجہ اور اس کا ریزن بھی بیان کیا۔ دیکھیے گا قرآن مجید کا انداز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ تخویف دنیا کا ایک نمونہ بیان فرمایا کہ جیسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر انعامات فرمائے، آپ کو میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازائے، آپ سے پہلے قوم بنی اسرائیل پر بھی میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں کی تھی۔ فرمایا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، ذرا اس قوم بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ نے کتنی واضح واضح نشانیاں اور واضح واضح دلائل انہیں عطا فرمائے تھے۔ قوم بنی اسرائیل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یعنی یہودی لوگ، اور اس کے ساتھ نصارہ، ان دونوں پہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات ہوئے، خاص کر قوم موسیٰ پہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ انہی کو مخاطب فرمایا، اور میں کم آتیناہم من آیت بینہ
فرمایا کتنی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نشانیاں عطا فرمائی تھی، اور نشانیاں بھی بڑی واضح تھیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما کے آپ کی طرف مبعوث فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا نبی بننا، نبوت کو انہیں عطا کرنا، وہ آپ کی طرف آنا ان کا، یہ آپ کے لیے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے معجزات سے نوازا۔ فرمایا اپنا دایاں ہاتھ بغل میں دباتے، باہر نکالتے تو سورج سے زیادہ چمکتا ہوا نظر آتا۔ فرمایا عصا کو زمین پہ ڈالا، اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ سلامت سانپ بنا دیا۔ دوبارہ سے پکڑا، دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے عصا بنا دیا۔ یہ نشانیاں عطا فرمائی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان نشانیوں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے، پر میں صرف 1 2 3 نہیں، اس سے اور بھی بڑی بڑی نشانیاں پہلے پارے میں پیچھے بڑی تفصیل سے گزر بھی چکی ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اور میں اس کے علاوہ اور بھی بڑی بڑی نشانیاں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے قوم بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اس نعمت کو یاد کرو جو میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کی تھی۔ فرمایا آگے وہ نعمتیں گنوائی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا پہلی بڑی نعمت کہ میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دشمن سے نجات دلائی ہے، یعنی فرعون سے آپ کی جان چھڑوائی ہے، اور صرف جان نہیں چھڑوائی بلکہ بَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ یہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے بحر کلثم میں سے پانی کو روک کے اس میں سے راستے بنائے، اور تمہیں میں اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو تمہاری آنکھوں کے سامنے میں اللہ تعالیٰ نے غرق کر کے دکھایا۔ یہ ساری کے سارے میں اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے، یہ ساری میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں۔ پھر وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تمہارے اوپر من اور سلوہ میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور تم نے ان کی ناقدری کی ہے، میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ جب ناقدری کی میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذاب تمہارے اوپر نازل فرما دیے۔ کسی جگہ عذاب کا تذکرہ فرمایا، وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل بندر بنا کے رکھ دیا۔ پر میں مانو سلوہ کی ناقدری کی ہے، میں اللہ تعالیٰ نے فصلیں اگانے کے عذاب میں انہیں مبتلا فرما دیا۔ پر میں کم آتیناہم من آیت بینہ، پر میں کتنی آیات، کتنے دلائل، کتنے بڑے بڑے معجزات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو قوم بھی، جو شخص بھی، جو کوئی بھی میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تبدیل کرتا ہے، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ ان کے پاس وہ نعمتیں پہنچی ہیں، جس نے بھی ناقدری کی، تبدیلیاں کی، تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے۔ اب یہ جو فرمایا نا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تبدیل کرے گا، یہ نعمتوں کو تبدیل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین کرام نے اس میں بڑی بحثیں
اور یہاں بات یہ لکھی ہے کہ تبدیل نعمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی طرف دو بڑی نعمتیں بھیجی ہیں، ایک قرآن کی صورت میں اور دوسری اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ پر میں یہ دو بڑی نعمتیں آئی ہیں، اب ان دونوں نعمتوں کی قدر کرنی ہے۔ اسی فرمایا نا قرآن مجید میں اور جگہ پر بھی، آگے بھی آ رہا ہے، میں وہاں بھی وضاحت کرتا ہوں اس کی، کہ آپ علیہ السلام کا آ جانا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کا آپ کو ہونا، سو یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں اور اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے کہ اس سے بڑی نعمت اور رحمت میں اللہ تعالیٰ نے بنائی نہیں ہے، کہ اس قرآن کو ہی میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا فضل بھی بنایا اور اپنی سب سے بڑی رحمت بنائی ہے۔ تو فرمایا اب یہ آ گئی، اب ان کی ناظری کرنے والا شخص، اب قرآن ہدایت لے کے آیا، پیغمبر بھی ہدایت لے کے آیا، اب جو کوئی بھی ان کی لائی ہوئی ہدایت کو نہیں مانے گا، اس کی تصدیق نہیں کرے گا، اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا، تو آگے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پھر اس کو میں اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں، پھر میں اللہ تعالیٰ نے اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دیں۔ اب یہ رب کہہ رہا ہے ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب اس سختی کا اندازہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی قدرت کتنی ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، اس کی جتنی بڑی طاقت ہوگی عذاب بھی وہ اتنا ہی بڑھا دے گا، جیسے اس کی رحمت کا کنارہ نہیں ہے۔ فرمایا اسی طرح جو اس نے عذاب تیار کیے ہیں نا، فرمایا پھر ان کے عذاب میں بھی جو شدت ہونی ہے اور جو تکلیف ہونی ہے، فرمایا اس کو بھی ہم دنیا کے حساب سے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تبدیل کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تبدیل کرنا کیا ہے؟ اگر عقائد کے باب میں دیکھو گے کہ قرآن اور پیغمبر علیہ السلام کی صحیح حدیث مبارکہ، اور میں اس کو تبدیل کرنا ایک ظاہری معنی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کے معنی کو ہی تبدیل کر دینا، یہ تو نہ کسی میں جرأت ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ جس نے بھی کی ہے تو مفاہیم کے اندر اپنا رد و بدل کی ہے، اور دوسری طرف پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، وہ جو الفاظ میرے پیارے پیغمبر سے، چاہے حدیث متواترہ ہے یا حدیث مشہور ہے، حدیث عزیز ہے، پر میں جسے آپ مطلب کہ اپنے نالج کے مطابق سمجھ سکتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں صحیح حدیث، یہ حدیث صحیح ہے، پر میں ان الفاظ اور ان کے معنی دونوں چیزوں، قرآن مجید کے الفاظ اور معنی، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کے الفاظ اور معنی، ان دونوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ ڈائریکٹ لیا ہے، اور حدیث مبارکہ کی حفاظت کا ذمہ پیارے پیغمبر اور صحابہ کرام کے ذریعہ سے کروائی ہے۔ کیوں؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے پیغمبر کا طریقہ وہ میرے پیغمبر نے کر کے دکھایا ہے، یا کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر صحابہ اکرام نے خود سے کوئی بھی عمل نہیں کیا، بلکہ صرف اور صرف وہ عمل کیا کہ جسے پیارے پیغمبر کو کرتے ہوئے دیکھا، یا پھر پیارے پیغمبر نے ان کو حکم دیا اور انہوں نے کیا۔ اور ایک تیسری صورت یہ ہے کہ صحابہ کرام کا وہ عمل کہ جو صحابہ کرام کر رہے ہوں اور آپ علیہ السلام نے وہ عمل دیکھ کے اس پر خاموشی فرمائی، اور اس پر خاموشی کا مطلب کہ آپ علیہ السلام نے رضامندی کا اظہار فرمایا۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ ماہ رمضان آتا ہے نا، سارا سال کسی کو اس بات کا خیال نہیں ہوتا، ماہ رمضان آتا ہے اور پھر نماز تراویح کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، 20 ہیں یا 8 ہیں، اور بعض تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سیدھے سے ہے ہی نہیں نماز تراویح، جی نماز تراویح کا تصور ہی نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے پڑھی نہیں ہے۔ اب اپنے آپ کو چاہے وہ جو مرضی کہلواتے رہے، یہ سمجھ لے میرے پیارے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر، اپنی زندگی مبارکہ میں
3 دن ماہ رمضان شروع ہوا تو ماہ رمضان کے پہلے 3 دن جو ہے میرے پیارے پیغمبر نے تہجد کے علاوہ رات کے وقت نماز پڑھائی ہے۔ تہجد الگ پڑھی ہے، تہجد کے علاوہ نماز پڑھائی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پہلے دن پڑھائی، پھر وہ جو مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے لوگ تھے مقامی، ان سب نے پڑھی۔ پھر یہ بات اس سے اگلے دن میں تھوڑی عیاں ہو گئی، وہ جو قریب سے لوگ تھے وہ بھی آ گئے۔ تیسرے دن جو ہے وہ کوئی مسلمان کسی جگہ میں باہر ڈیرے پہ رہتا، ان تک بات پہنچ گئی تو تیسرے دن وہ بھی آ گئے۔ تو مسجد نبی اس وقت تھی بھی ذرا چھوٹی، مسجد نبی بھر گئی، تمام تر مسلمان آ رہے ہیں، اور کیوں نہ آتے کہ قرآن مجید نازل ہوا میرے پیغمبر پہ، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت بھی میرا پیغمبر کر رہے ہیں، تلاوت بھی میرے پیغمبر فرما رہے ہیں، اور آواز وہ دی اللہ تعالیٰ نے کہ جس آواز کو سننے کا شوق اللہ تعالیٰ خود رکھتے ہیں۔ اور میرے پیغمبر، میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، کوئی بھی سننے والا نہ ہو، میں اللہ تعالیٰ جو موجود ہوں۔ اور میں اس لیے تہجد کا حکم دیا، تہجد کے وقت اٹھے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ فرمایا قرآن کو ٹھہر کے پڑھیں، میں اللہ تعالیٰ چاہت رکھتا ہوں کہ آپ سے قرآن سنوں۔ بہرحال پچھلی بات میں ادھر چلا تو پھر وہ بات رہ جائے گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے دن نماز پڑھائی ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ چوتھے دن صحابہ کرام کو عشاء کی نماز پڑھا کے میرے پیارے پیغمبر گھر تشریف لے گئے، اور گھر بھی کہاں تھا میرے پیغمبر کا؟ آپ کا ایک قدم مبارک مسجد میں اور دوسرا اپنا حجرے مبارک کے اندر۔ صحابہ کرام بیٹھے رہے، صحابہ کرام انتظار فرما رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس مسجد میں تشریف نہ لائے۔ ایون کہ سحری کا وقت قریب ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ نہیں آئے واپس۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم نے وہ جو 3 دن نماز ادا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ اتنی پسند آ گئی کہ مجھے خطرہ ہونے لگا کہ کہیں آپ پہ فرض ہی نہ ہو جائے۔ اب اگر فرض ہو گئی تو آپ کے لیے آسانی ہوگی، اور بعد میں آنے والی امت کے لیے کیا ہوگی؟ مشکل ہو جائے گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن پڑھائی، اس کے بعد میرے پیارے پیغمبر نے نہیں پڑھائی۔ اب ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر تشریف لائے عشاء کی نماز کے بعد۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کچھ صحابہ کرام کو اپنی معیت یعنی امامت کے اندر کھڑا کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، نماز تراویح پڑھا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا نا، دیکھ کے مسکرائے، مسکرا کے فرمایا، ابی بن کعب، اللہ تعالیٰ آپ کا عمل آپ کو مبارک فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی، خوشی کا اظہار بھی فرمایا، اور یہ عمل جو ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کے خاموشی فرمائی یا خوشی کا اظہار کیا، اسے بھی سنت کا درجہ دیا جاتا ہے، اسے بھی سنت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ جو صحابہ کرام کا عمل جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمائی ہے جی؟ خاموشی فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس کے عمل کو دیکھ کے انہیں منع نہیں فرمایا بلکہ رضامندی کا اظہار فرمایا، تو یہ بھی سنت کے اندر آتا ہے۔ تو اب اگر کوئی جو مرضی کہتا رہے جی ہمیں تو رہنے دیجئے گا پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے ساتھ، بس اور کچھ نہیں ہے۔ انہی چیزوں پہ ہونی ہے نجات، انہی چیزوں پہ ہونی ہے آخرت کی کامیابی، مگر میں اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہونا۔ تو بہرحال میرے پیارے بھائی کہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح شروع کی تھی اپنی طرف سے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی آپ کا ایک شاگرد ہے، آپ اسے پڑھاتے ہیں 2 سال 10 سال 5 سال 8 سال، تو وہ شاگرد اگر باعزت باحیا ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتا کہ جو اس کے استاد نے نہ کہی، وہ ایسی بات کرے کہ جو اس کے استاد نے نہیں کہی اور استاد کے ذمہ لگائے، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا۔ یہ تو 15ویں صدی کے میں شاگرد کی بات کر رہا ہوں، اور وہ تو میرے پیارے پیغمبر کے شاگرد تھے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عمل اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا بھی نہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان بوجھ کے وہ اللہ کے پیغمبر کے ذمہ لگا رہے ہیں؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟
کہ یہ صحابی وہ عمل کر رہا ہے جو سرے سے پیغمبر کا تھا ہی نہیں، تو یہ ممکن بھی نہیں۔ کیوں ممکن نہیں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کے ایمان کا گواہ خود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ جب صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی رب نے دی ہے نا، تو رب کو پتہ ہے کہ انہوں نے آئندہ جا کے کون سے اعمال کرنے ہیں، کیا ایسے عمل کرنے ہیں کہ جو پیغمبر نے نہیں کیے، تو پھر رب نے کیوں ان کے ایمان کی گواہی دی ہے اور قسمیں اٹھائی ہیں؟ تو بہرحال تو یہ فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تبدیل کر دیا۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا فضل ہے، رحمت ہے، لوگ اس کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اس کی آگے اگلی آیت کے اندر جو ہے نا وہ ریزن بھی بیان کیا، اور ساتھ کے اندر جہاد کی ترغیب بھی دے دی۔ اصل مضمون کی طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا، سورۃ البقرہ کے خلاصہ جب بتایا تھا کہ اصل مضمون جہاد ہے، جہاد کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اس ضمن کے اندر جو ہے وہ اور بہت سارے معاشرتی مسائل آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب ترغیب الی الجہاد بھی اصل ریزن بھی وہ دیکھیں۔ فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، مسلم کر دیا کے لیے دنیا کی زندگی کو، دنیا کے ساز و سامان کو ان کے لیے بڑا خوبصورت بنا دیا گیا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ کافر لوگ جو ہیں یہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا یہ جو اہل ایمان ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کفر و شرک سے بچا کے رکھا ہے، فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کے درجات قیامت کے دن کافروں سے اعلیٰ ہوں گے، کافروں سے برتر ہوں گے، اعلیٰ ہوں گے۔ اچھا، تو یہ بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کرنے میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں دنیا کا مال و دولت اور دنیا کی زندگی سے بے انتہا محبت کا ہو جانا، حد سے زیادہ حد کراس کر جانا۔ اور دوسری چیز وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو اہل ایمان ہیں کہ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کچھ سچا ایمان رکھا ہے، فرمایا ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ادھر دیکھو جی، وہ مولوی جا رہا ہے، وہ بڑا سادہ سادھو جا رہا ہے، لیکن پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کا کیسے گزارنا ہے اور کیسے حالات و واقعات ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا مال و دولت اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کا بھی مقام اور مرتبہ نہیں ہے، کسی کا بھی مقام اور مرتبہ دنیا کی دولت کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام اور مرتبہ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، فرمایا وہ اس وجہ سے ہے کہ انسان کفر اور شرک سے بچ جائے، انسان کفر اور شرک سے بچ جائے۔ فرمایا کہ اصل کے اندر، حقیقت کے اندر جو ہے وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام وہ بننا ہے کہ انسان کفر اور شرک سے بچے، کہ انسان اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچا لے۔ دنیا کے مال و دولت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہونا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی سے روایت ہے، فرمایا کہ جو کوئی انسان اگر مال و دولت کی وجہ سے فخر اور تکبر میں اور وہ کسی غریب کا اس لیے مذاق اڑاتا ہے کہ اس کے پاس دنیا کا مال و دولت نہیں ہے اور دنیا کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ایسے شخص کو جہنم میں ایک آگ کے ٹیلے پہ کھڑا کرنا ہے اور ساری کائنات کو اس کی طرف متوجہ کرنا ہے، اور توجہ جہاں کے تعالیٰ نے اسے ذلیل اور رسوا کرنا ہے اور فرمانا ہے بتا تیرا مال و دولت کہاں ہے جو تجھے یہاں عزت دلائے گا، کہاں ہے تیرا مال و دولت کہ جو تجھے عزت یہاں عزت دلوائے، تیرا مقام اور مرتبہ بنے۔ اور اسی حدیث کا دوسرا حصہ اور دوسرا پارٹ ہے، فرمایا کہ دوسرا وہ آدمی جو کسی انسان پر الزام لگاتا ہے،
ایسی بات اس کے ذمہ لگاتا ہے جو اس نے نہیں کی ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی جہنم میں آگ کے ٹیلے پہ کھڑا کریں گے، اور اس وقت تک وہ کھڑا رہے گا اور عذاب لیتا رہے گا کہ جب تک وہ اس بات کو سچا ثابت نہیں کر دیتا، یا پھر سچا ثابت نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اس بات پر اپنے آپ کو جھوٹا نہیں مان لیتا۔ جب تک اپنے آپ کو جھوٹا نہ مان لے یا اسے سچا نہ ثابت کرے، فرمایا اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے نہیں نکالنا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمت یعنی قرآن اور حدیث کا انکار کرنے والا، یا اس کا مذاق اڑانے والا، یا اس کے احکامات کو مکمل طور پر تسلیم نہ کرنے والا، اس کی سب سے بڑی وجہ اور بڑا ریزن یہ ہے کہ وہ دنیا کے مال و دولت کے ساتھ اور دنیا کی زندگی کے ساتھ بے انتہا اسے محبت ہو گئی، انتہا درجے پہ، کہ جس کی وجہ سے اس کے سامنے فرمایا کہ ایمان اور اہل ایمان جو اللہ تعالیٰ نے جن کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، فرمایا ان کی عزت اور وقار اور احترام باقی نہیں رہتا۔ فرمایا حالانکہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن انہی متقین لوگ یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو کفر و شرک سے بچا کے رکھا ہے، فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے انہی کو مرتبے عطا کرنے ہیں۔ اور باقی رہ گئی بات دنیا کے مال و دولت کی، فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، فرمایا یہ رزق کا مل جانا، دنیا کا مال و دولت عطا ہو جانا، فرمایا یہ کوئی مقام اور مرتبے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ میں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہوں بے حساب کر دیتا ہوں۔ اور حدیث مبارکہ آپ سن چکے ہیں کتنی دفعہ درس میں بھی اور خطبہ جمعہ میں بھی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ یہ مال و دولت یہ اللہ تعالیٰ کے بھی آزماتے ہیں اور لے کے بھی آزماتے ہیں۔ تو مال و دولت کا مل جانا یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت اور مقام نہیں ہے۔ جمعہ پہ بھی میں نے عرض کیا کہ قیامت کے دن حقیقی کامیابی کے لیے ایمان اور اعمال صالح لازم ہے۔ اگر دولت کی وجہ سے کوئی کامیاب ہوتا تو پھر قارون کو زمین کے اندر نہ دھنسا دیا جاتا، اور اگر کوئی جاہ و جلال اور مرتبے اور اپنی جناب کرسی کی وجہ سے وہ جنت میں جاتا اور کامیابی ملتی، تو فرمایا کبھی بھی ابو جہل اور فرعون کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم کا کتا نہ بناتے۔ اسی طرح اگر کوئی خوبصورتی اور حسن و جمال کی وجہ سے کامیابی اور جنت کا مستحق ہوتا تو ابو لہب کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی جہنم کا کتا اور خنزیر نہ بناتے۔ اچھا آگے فرمایا قال الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، یہ بھی ترغیب الى الجہاد۔ پہلے فرمایا کہ دنیا کے مال و دولت جن کے ہاں بے انتہا محبت ہے نا جن کے دلوں میں، میرے پیارے پیغمبر ان کے خلاف بھی آپ نے عالم جہاد بلند کرنا ہے، اور آگے بھی ان کے خلاف بھی کہ جنہوں نے دین اسلام کے اندر تفرقہ ڈالا ہے وہ کیا ہے۔ فرمایا قال الناس امة واحدہ، جب سے دنیا بنائی میں اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے انسان ایک ہی امت تھی، امت واحدہ، ایک ہی امت پر تھے سارے انسان۔ امت واحدہ کا کیا مطلب؟ علامہ روح المعانی نے تفسیر روح المعانی کے اندر بیان فرمایا متفقین علی التوحید، فرمایا سارے کے سارے انسان وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے۔ اب تفسیر مفسرین کرام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ کرام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک، فرمایا یہ جتنا بھی عرصہ ہے اس عرصے کے اندر کوئی بھی دنیا کائنات
کائنات کے اندر شرک کرنے والا تھا ہی نہیں، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے تھے۔ فرمایا کان الناس امتا واحدہ، سارے کے سارے لوگ ایک ہی امت پر تھے، فاختلفوا، بعد میں اختلاف ہوا ہے۔ سورۃ یونس کے اندر بھی فرمایا آیت نمبر 19 میں فرمایا وما کان الناس امتا واحدۃ، فرمایا سارے کے سارے لوگ ایک امت تھے، فاختلفوا، بعد میں اختلاف ہوا ہے۔ جب اختلاف ہو گیا، اختلاف ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آ کر کہ جب شرک شروع ہوا، اللہ اکبر، بخاری ثانی جلد ثانی یعنی بخاری شریف کی اس کے اندر حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں فرمایا شرک شروع ہوا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے۔ اور کیسے شروع ہوا؟ نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 بڑے بزرگ تھے، حضرت بد، حضرت سوہا، حضرت یغوث، حضرت یعوق اور حضرت نصر۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، فرمایا یہ 5 بڑے بزرگ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، فرمایا اپنی زندگی گزار کے جب دنیا سے چلے گئے، اب قوم والوں کو ان سے بڑی والہانہ محبت ہے۔ اب ادھر سے جیسے دنیا سے یہ فوت ہوئے، شیطان نے بھی موقع پا لیا اور موقع میں آ کے اس نے فائدہ اٹھایا ہے۔ کس طرح فائدہ اٹھایا؟ قوم والے پریشان ہیں، ایک ادھر ایک ادھر، بڑے پریشانی کی حالت میں پھر رہے ہیں۔ شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آیا، کس شکل میں آیا؟ بزرگ کی شکل میں آیا۔ حدیث مبارک ہے، فرمایا شیطان نا اکثر اوقات میں وہ جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے نا، وہ اسی طرح کرتا ہے۔ 8ویں پارے میں ابھی آگے آئے گا، ایک دفعہ گزر بھی چکا ہے ہمارے درس میں، سورۃ الانعام کے اندر فرمایا کہ شیطان کے گمراہ کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے خواب میں آ کے کہتا ہے، بزرگ کی حالت میں کہتے ہیں جناب میں بزرگ ہوں اور میں تمہیں فلاں فلاں چیز کرنے کا حکم دیتا ہوں، تو کر گزر اور پھر دیکھ تیری زندگی میں کیسے تبدیلیاں آتی ہیں۔ اور پھر اکثر آپ سنتے ہیں کہ جناب فلاں کو خواب آیا اور خواب میں ایک بزرگ آیا، اس نے آ کر کہا کہ جناب میں آپ کے پڑوس میں آیا پڑھوں اور تجھے پتہ ہی نہیں ہے، اور صبح اٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نشانی وہاں پڑی ہوتی ہے، وہ شیطان سارا کچھ کر کے جاتا ہے، اور پھر صبح وہاں دربار بن جاتا ہے اور جناب لوگ آ کے اور منتیں اور آئیں اور مرادیں پائیں اور دل کی خواہشات پوری ہوں اور آئے اور پھر نظریں نیازیں اور جناب وہاں بکرے اور چترے، اور پھر شیطان کسی نہ کسی کو مجاور بھی بنا کے بٹھا دیتا ہے۔ اب مجاور صاحب کی بلے بلے ہو رہی ہے اور شیطان لوگوں کو گمراہ کر کے شرک کی طرف لگا کے وہ جناب اپنی خواہش کو پورا کر کے وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شیطان بزرگ کی شکل میں آیا اور آ کر قوم والوں سے ملا اور کہتے ہیں یار کیوں پریشان ہو؟ آپ کی پریشانی کا میں حل لے کے آیا ہوں۔ قوم والے کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ ہم پریشان ہیں اور آپ حل لے کے آئے ہیں؟ اس نے کہا ہمیں پتہ ہوتا ہے سب کچھ بادشاہو، ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں، آپ کو کیا پتہ ہے اس بات کا؟ ہمیں سب پتہ ہوتا ہے۔ اب اس نے کہا ایسا کریں کہ جتنے بزرگوں سے آپ کو محبت تھی نا ان کی تصویریں بنا لیں، تصویریں بنا کے اپنے گھر میں رکھ لیں، اور جب بھی کوئی پریشانی ہو نا تو اس پریشانی کے عالم میں جا کر اس تصویر کی زیارت کر لیں تو آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ جناب اس طرح محبت بھی قائم رہے گی۔ ایک نسل اس طرح چلتی رہی، آنے والی جب دوسری نسل آئی تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا حقیقت کے اندر ہمارے جو تھے آباء و اجداد انہی کی عبادت کرتے تھے، انہی کی عبادت، سو انہوں نے عبادت شروع کر دی، تو سو اس طرح یہ شرک کی بنیاد پڑی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے۔ تو لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب شرک صرف اس کا نام ہے کہ بتوں کی عبادت کی جائے، شرک صرف اس کا نام ہے کہ جناب کسی لکڑی کا بت بنا کر اس کی عبادت کی جائے، تو دیکھیے میرے پیارے شرک کی ابتدا ہی کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ میں خود نہیں بات کر رہا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں کہ حدیث شرک کی بنیاد ہی شروع ہوئی کہاں سے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کی کیا شروع ہوئی تھی؟ عبادت شروع ہوئی۔ بہرحال تو یہ فرمایا کان الناس امۃ واحدۃ،
ایک ہی لوگ تھے تمام کے تمام، فاختلفوا بعد میں اختلاف کیا لوگوں نے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آگے اختلاف ہوا، یعنی توحید کے اندر۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کتنے علاج کیے ہیں؟ فرمایا پہلا علاج، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، میں اللہ تعالیٰ نے اختلاف کو ختم کرنے کا پہلا علاج کیا کہ اپنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ پہلے صاحب شریعت پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ہیں، جنہوں نے آ کر شرک کی تردید فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ فرمایا یہ پہلا علاج کیا اختلاف کو ختم کرنے کا کہ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، پیغمبر آئے ہیں، ان کے آنے کا مقصد میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا؟ دو ڈپٹیاں دی ہیں، فرمایا وَمُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، پہلے نمبر میں فرمایا وہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں سنانے والے تھے، وَمُنذِرِينَ، اور دوسرے نمبر پر میں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے تھے۔ یہ پیغمبر آئے، فرمایا مبشرین، فرمایا خوشخبریاں سنانا ہے ان لوگوں کو جو پیغمبر کا حکم مان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تسلیم کرتے ہیں، پیغمبر میں ایمان لاتے ہیں، وَمُنذِرِينَ، اور نہ ماننے والوں کو ڈرانا ہے، نہ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈراوا دینا ہے۔ تو پہلا اختلاف کا علاج اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیج کے فرمایا۔ دوسرا علاج فَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، میں اللہ تعالیٰ انبیاء کرام پر کتابیں نازل فرمائی ہیں، بالحق، وہ کتابیں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کر آئی تھی، اور مقصد کیا تھا ان دونوں چیزوں کا؟ پیغمبر کو بھیجنے کا اور کتابیں نازل کرنے کا، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے لوگوں کے درمیان اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں جی؟ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اختلاف کو بیان فرمایا کہ یہ اختلاف ہو گیا، لیکن اختلاف کو حل کیسے کرنا ہے؟ تو وہ بھی دو چیزیں بیان فرما دی، ایک ہے پیغمبر اور دوسرا ہے اس پر نازل ہونے والی کتاب۔ آج بھی جتنے بھی دنیا کائنات کے اندر اختلاف ہیں، اگر وہ حل ہو سکتے ہیں تو صرف قرآن اور سنت سے حل ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اس لیے بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دے، فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس بات کے اندر کہ جس میں وہ کیا کر رہی ہیں؟ اختلاف کر رہی ہیں۔ اب آگے ایک اور بات ہے اور بڑی اہم بات ہے جو سمجھنے کے قابل ہے۔ یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے، سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اختلاف کیا کس نے تھا؟ کہ اختلاف کیا کس نے تھا؟ ایک، اور دوسرے نمبر پر کیا کیوں تھا؟ کس نے کیا تھا اور کیوں کیا تھا؟ اور تیسرا سوال کب کیا تھا؟ کب کیا تھا؟ کس نے کیا، کب کیا اور کیوں کیا؟ ان تینوں سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، فرمایا پہلا سوال کہ کن لوگوں نے اختلاف کیا؟ فرمایا ان لوگوں نے اختلاف کیا جن کے پاس کتاب کا علم تھا، جو صاحب علم لوگ تھے، فرمایا انہوں نے اختلاف کیا۔ عام فہم مانا کروں اپنی زبان میں تو عرض کروں کہ جناب یہ اختلاف کیا مولویوں نے۔ کس نے کیا جی؟ جاہل سونے نو کے پتہ ہے اختلاف کیوں ہوتا ہے تے علم کیوں ہوتا ہے؟ جاہل بیچارے کو کیا پتہ ہے جی؟ یہ پٹھے سیدھے راہ لینے تے ملا لینا ہے
جی اگر ہدایت ملنی ہے تو اگر سیدھی راہ دکھانے والا ہے اور بتانے والا ہے تو وہ اسی کے نسبت سے ملنی ہے، اور اگر نہیں تو دوسری طرف جو گمراہ کرنے والا ہے تو سو وہ بھی یہی ملا ہی بننا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اختلاف کرنے والے کون تھے؟ جو صاحب علم تھے، جنہیں میں اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا، اور کیا کب تھا انہوں نے اختلاف؟ من بعد ما جاءتهم البینات، جب واضح دلائل آ چکے تھے، دلائل واضح ہو چکے تھے، ساری باتیں واضح ہو چکی تھی، پھر کیا کیوں ہے؟ فرمایا بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے، اس کی وجہ سے تھی، ضد کی وجہ سے اختلاف کیا۔ اب سمجھ آ گئی کہ جو بھی اہل علم ہوگا نا، صاحب علم ہوگا، اگر جتنا مرضی لوگوں کے سامنے باتیں اور بکواس کرتا رہے، لیکن جب اکیلے میں بیٹھے گا نا تو اس کا علم اسے بتائے گا ضرور کہ جناب پتے تو سن چھڑکے ہو، ٹھیک ہے؟ مانے یا نہ مانے، فرمایا کہے گا ضرور۔ فرمایا کیوں؟ کہ لوگوں کے سامنے تو ضد کی وجہ سے نہیں بتا رہا نا سیدھی بات، لیکن یہ جو اندر کا ضمیر ہے نا انسان کا، یہ ضمیر جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ کبھی اس سے فیصلے کروائے کرو نا، یہ جو اندر انسان بیٹھا ہے یہ تمہیں بتائے گا کہ حقیقت حال کیا ہے۔ جتنا مرضی آپ اعلیٰ سے اعلیٰ بن جائیں، لیکن اندر والا انسان خود بتا رہا ہوتا ہے کہ ہارون صاحب جتنے مرضی متقی بڑھ بن جاؤ، حقیقت ہے تو سب کچھ اور ہو۔ آپ تو ماشاءاللہ سب اچھے لوگ ہیں، میں اپنی مثال دے سکتا ہوں، گناہگار سا آدمی ہوں جی۔ تو فرمایا بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے اختلاف کیا، اور ضد کا علاج کوئی نہیں۔ تو صاحب آدھے ہو سارے ضد کا علاج کوئی نہیں۔ اگر کوئی انابت لے کے آیا ہے نا، انابت لے کے آیا ہے دل میں، تو اسے ہدایت مل جائے گی۔ اگر کوئی ضد لے کے آ کے سوال کیا ہے اس نے، تو اسے کبھی بھی ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کے بعد بھی اہل ایمان کو ہدایت نصیب فرمائی ہے، بِإِذْنِهِ، اپنی طرف سے حکم کے ساتھ، وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں، صراط مستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت ہوگی، لیکن جسے چاہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کس کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 13ویں پارے کے اندر بیان فرمایا، وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ أَنَابَ، ہدایت صرف اسے ملے گی کہ جس کے دل میں ہدایت کو حاصل کرنے کی سچی طلب ہوگی۔ تو فرمایا اختلاف بھی چلتے رہیں گے، فرمایا ساری چیزیں ہوں گی، لیکن ان اختلافات کے اندر صرف اسے ہی ہدایت حاصل ہوگی کہ جس نے ہدایت دینے والی دونوں چیزیں یعنی پیغمبر اسلام اور کتاب اللہ کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہوگا۔ آگے فرمایا ہم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا خیال کر لیے تم نے اہل ایمان کہ تمہیں آسانی سے جنت میں داخلہ مل جائے گا؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ تم پر پہلے لوگوں کے حالات بھی بیان کیے جا چکے ہیں، پہلے لوگوں کی مثالیں بھی بیان کی جا چکی ہیں۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے امتحانات والا معاملہ فرمایا ہے۔ فرمایا مَسَّتْهُمُ الرَّأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سارے لوگوں کو آزمایا ہے،
جتنے بھی پہلے اہل ایمان گزرے ہیں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی سختیوں میں آزمایا. سختی سے مراد البأساء، ان پہ فقر و فاقہ مسلط کر دیا. والضراء، ان کے جسموں پر میں اللہ تعالیٰ نے بیماریاں نازل کر دی. وزلزلوا، اور انہیں میں اللہ تعالیٰ نے تکالیف اور مصائب کے اندر جھنجھوڑا ہے. فرمائے اتنے مصائب اور تکالیف آئی ہے حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے رسول بھی والذین آمنوا معه، اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لے کے آئے تھے شدت اضطراب اور بے چینی کی حالت میں آ کے یہاں تک کہنے لگے متی نصر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد پہنچے گی. فرمائے اہل ایمان آپ پر بھی آزمائشیں آنی ہے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے. فرمائے دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فرمائے میرے پیارے پیغمبر یہ جو تیرے صحابہ تیرے پاس آ رہے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کر کے بتا دے. فرمائے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. متے تمہارے دل میں خیال آ رہا ہو کہ میں اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، پیغمبر پر ایمان لا رہے ہیں. جیسے ایمان لائیں گے ہمیں فوراً بادشاہیوں کے تخت عطا کر دیے جائیں گے، مال و دولت کا مالک بنا دیا جائے گا. اور میں نا میرا پیارا پیغمبر آتے ہی پہلے یہ بتا دے کہ یہ جو آپ میرے اوپر ایمان لا رہے ہو، اور میں یہاں پھولوں کی سجے نہیں ہے بلکہ یہاں تو کانٹوں پہ لٹایا جائے گا، اور میں تمہاری چمڑیاں اتاری جائیں گی، اور میں تمہارے سامنے تمہاری اولاد کو قتل کر دیا جائے گا. یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے والا نہ بولو ورنکم، میں نے خود کروانے ہیں، دشمن کو خوف بھی خود تمہارے اوپر مسلط کرنا ہے. یہ سارے کام میں اللہ تعالیٰ خود تمہیں سے تم سے کروانے ہیں اور لینے ہیں. ابھی بھی موقع ہے، سوچ لو، ابھی بھی موقع ہے جناب، اچھی طریقے سے سوچ کے میرے پیغمبر پہ ایمان لے آؤ. جب میرے پیارے پیغمبر نے یہ ساری باتیں صحابہ کو بتائی ہیں، صحابہ کرام نے بڑے اطمینان سے بڑی تسلی اور پیار اور محبت سے فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ کو یہ اعلان اور پیغام دے دو، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ سے عرض کرو مولا یہ ساری جان تیری ہے، یہ سارا مال دولت اولاد تیری ہے. فرمایا اگر یہ تیری اپنی چیز جو تو نے ہمیں دی ہے، اگر انہی چیزوں کو لے کے تو ہم سے راضی ہو جا تو پھر بھی سودا مہنگا نہیں ہے. فرمایا انا للہ، یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر اعلان فرما دے ضرور آزمانا ہے، ضرور آزمائش ہونی ہے. میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب صحابہ کرام نے عرض کی مولا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا میرا پیغمبر اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ. میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا بھی، ان کو طرح طرح کی آزمائشوں میں میں نے مبتلا کیا، لیکن ایک ذرہ برابر بھی میرے پیغمبر تیرے صحابہ پیچھے نہیں ہٹے. جب پیچھے نہیں ہٹے دیکھیے گا میرے دوستوں، صحابہ کرام کی زندگیوں میں دو بڑے کٹھن حالات گزرے ہیں. دو حالات جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. فرمائے اتبعوا فی ساعۃ العسرہ، میرے پیغمبر تیرے صحابہ کو میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا وہ اس لیے کہ انہوں نے مشکل حالات میں بھی تیری پیروی کو چھوڑا نہیں ہے. آپ خود کہتے ہیں سجن ہوا چنگا جڑے اوکھے ویلے نال آ.
اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے پیغمبر کے صحابہ کی اسی صفت کو بیان کیا، فرمایا الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، میرے پیغمبر تنگی کے زمانے میں، مشکلات کے زمانے میں تیرے صحابہ نے تیرا ساتھ نہیں چھوڑا، تیرے پیچھے چلنے سے نہیں ہٹے، سامنے نظر آ رہا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، سامنے ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم ادھر گئے تو جان بھی نہیں بچنی، جان بھی جائے گی، مال بھی جائے گا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کی ماننے والی ایک عورت ہے، اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اس کی عملی تصویر بنی ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمائے غریب غلام خاندان ہے، ابو جہل نے پکڑ لیا، کہتی ہے سمیہ دیکھنا اپنے بیٹوں کی حالت زار میں، اپنے خامد کی لاش دیکھ چکی ہے، اپنے بیٹوں پہ ذرا رحم کر لے، آج ہی کہہ دینا کہ میرا پیغمبر سے تعلق نہیں ہے، ہر چیز واپس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت سمیہ جواب دیتی ہے ابو جہل تو نے کیا ہی کیا ہے، تو کر گزر جو کرنا چاہتا ہے، لیکن پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ اس ظالم نے کیا کیا، دو اونٹ منگوا لیے، ایک اونٹ کے ساتھ حضرت سمیہ کی ایک ٹانگ، دوسرے کے ساتھ دوسری ٹانگ باندھی ہے، اور کہتے ہیں سمیہ ابھی بھی وقت ہے، خیال کر لے، کچھ تو رحم کرنا اپنے اوپر۔ لیکن حضرت سمیہ وہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا پھر ڈٹ گئے اپنے رب کو ماننے پہ، فرمایا جان جاتی ہے تو چلی جائے کوئی پرواہ نہیں۔ پھر حضرت سمیہ ابو جہل سے کہتی ہے کر گزر جو تو نے کرنا ہے۔ ابو جہل نے دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں چلا دیا، فرمایا حضرت سمیہ کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی یہ ماننے والی پہلی شہیدہ اسلام کے اندر ہے، لیکن اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، وہ تنگی کے وقت بھی، مشکلات کے اندر بھی اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع کو نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بتا تمہیں خیال ہو کہ میں نہیں آزماؤں گا اور آزمانے کے بغیر تمہیں جنت مل جائے، فرمایا نانا۔ سورہ عنکبوت کی پہلی آیت میں فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ تو میرا قانون ہی نہیں ہے کہ جو میرے ساتھ یاری لگائے، میرے ساتھ تعلق بنائے اور پھر آزمائش نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ فرمایا میں نے ضرور آزمانا ہے، ضرور آزمائشوں میں ڈالنا ہے۔ فرمایا آپ سے پہلے اتنی آزمائشیں آئی کہ وقت کا پیغمبر بھی، اہل ایمان بھی شدت اضطراب اور بے چینی کی حالت میں آگے کہتے ہیں متی نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، پریشان نہ ہونا، میں اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور تمہارے ساتھ ہے۔ تو واضح کر دیا کہ اہل ایمان بھی ہو اور پھر آزمائش نہ ہو تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جتنا زیادہ میرے قریب ہوتا ہے میں اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اس کو آزماتا ہوں، اتنے زیادہ آزمائش کے اندر اسے ڈالا جاتا ہے، اور جتنا تعلق رب کے ساتھ زیادہ ہوگا اسی تعلق کی بنیاد پر پھر آزمائشیں بھی آئیں گی، جیسے تعلق بڑھتا جائے گا آزمائش بھی بڑھتی جائے گی۔ چلیے متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، فرمایا اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے اور قریب ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آ کے رہے گی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ٹاپک ترغیب دی کہ جب مرنا تو ہے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جا کے جان دیں تو تمہاری قدر ہوگی، وگرنہ موت تو آپ پہ آنی ہے، اور پھر آزمائشیں جب ہونی ہیں تو
تو کیوں نہ ہو کہ پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی آزمائش میں اپنا وقت گزار کے اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کیا جائے۔ اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ نے نصر اللہ قریب فرما کر یہ وعدہ بھی کر دیا کہ آزمائش تو ہوگی لیکن آخر کے اندر فتح میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہی عطا کیا۔ اس کے بعد جہاد کے بعد پھر انفاق کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا کیسے کیا جائے۔ صحابہ اکرام حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے معذور صحابی تھے، معذور حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ احد کا واقعہ ذہن میں آ گیا، آپ علیہ السلام کو آپ سلم کے سامنے آئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے بیٹے بھی جا رہے ہیں جہاد پہ، یا رسول اللہ مجھے بھی لے جائیں۔ حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے آپ تو معذور ہیں، آپ معذور ہیں، معذور کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تھوڑی دور سے ایسے جا کے پھر واپس آئے، کہتے یا رسول اللہ کو میرے بارے میں سوچو۔ حضرت نے فرمایا اللہ کا بندہ تجھے کہا ہے تو نہیں ہے گناہ گار، تو معذور ہے۔ معذور کیا تھا؟ وہ ٹانگ سے، جسے ہم لنگڑا کہتے ہیں، ٹانگ سے تھوڑے لنگڑے تھے ایک ٹانگ سے۔ تو آپ علیہ السلام سے آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں اپنی اسی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت میں بھاگ رہا ہوں؟ آپ کو پسند نہیں ہے؟ اللہ فرمایا عمر بن جموح بات تو آپ نے وہ کی ہے کہ جس پہ میں نہ ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو پورا فرمائے۔ اور حضرت عمر بن جموح جب گھر سے نکلنے لگے تو گھر باہر نکلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، فرمایا مولا کائنات مجھے جس طرف لے کے جا رہا ہے دوبارہ مجھے گھر لے کے آنا، گھر نہ لے کے آنا۔ غزوہ احد میں شہید ہوئے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا میں نے اپنے عمر بن جموح کو اسی لکڑی ٹانگ کے ساتھ جنت میں دوڑتا ہوا دیکھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مقام عطا فرمایا۔ یہ حضرت عمر بن جموح نے آ کے سوال کیا تھا، فرمایا یا رسول اللہ تعالیٰ نے مال و دولت تو دی ہے، اب کہاں خرچ کریں اور کتنا خرچ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی آگے والی، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو اگلے درس میں کروں گا۔ جو کچھ کہاں سنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی بنائے، اور ہم سب کے اس عمل کو آخرت کی نجات کا ذریعہ بھی بنائے۔ وما علینا